فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد مہر کے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اس میں یہ سمجھ لے کہ یہاں مہر کے اعتبار سے کل 4 صورتیں عورت کی بن سکتی ہیں۔ مثلا پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کا مہر بھی مقرر ہوا تھا اور مرد نے نکاح کے بعد اس سے صحبت بھی کی ہے۔ اب اگر طلاق دے گا تو جتنا مہر مقرر کیا تھا وہ سارے کا سارا مہر دینا مرد کے ذمے ہے اگر اس نے ابھی تک دیا ہوا نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ عورت سے نکاح ہوا اور اس کا کوئی مہر مقرر نہیں کیا اور اس سے صحبت بھی کی ہے اور بعد میں طلاق دے دی ہے۔ اب چونکہ مہر تو مقرر کیا ہی نہیں تھا تو اب مہر مثل واجب ہوگا، یعنی اس عورت کے خاندان کی دوسری عورتوں کا جتنا مہر مقرر ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو بھی مہر مرد کو دینا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ بنے گی کہ مرد نے نہ تو مہر مقرر کیا اور نہ ہی اس سے صحبت کی، جو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما لم تمسوہن، کہ مہر مقرر کیا ہے، مہر بھی مقرر نہیں کیا اور اس سے کوئی صحبت بھی نہیں کی اور اس کو طلاق دے دی تھی، تو اب اس صورت میں اس کے ذمے کوئی مہر نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ کم سے کم ایک جوڑا اس کو دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے وَمَتِّعُوهُنْ، کہ تھوڑا بہت سامان اس کو دے دینا چاہیے تاکہ اس کا دل کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ چونکہ مہر مقرر ہوا نہیں تھا، صحبت بھی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا تو اب اس کو صرف ایک آدھ جوڑا دے دینا کافی ہو جائے گا۔ اگلی صورت یہ بنے گی کہ مہر تو مقرر کیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی اور پہلے ہی اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس صورت میں آدھا مہر اس مرد کو دینا ہوگا اپنی اس عورت کو جس کو اس نے طلاق دے دی ہے۔ مثلا 1 لاکھ روپے حق مہر مقرر کیا، رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق دے دی ہے، تو اب اس کو 50,000 روپے اپنی اس بیوی کو دینے ہوں گے جس کو اس نے طلاق دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور تم نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے اور مہر وغیرہ بھی تم نے مقرر نہیں کیا تو پھر متعوہن، تم ان کو ایک آدھ کپڑا وغیرہ دے کر ان کو رخصت کر دو۔ اور آگے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دی اور وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مہر بھی مقرر کیا، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور ابھی تم نے ان کو چھوا نہیں، صحبت نہیں کی تھی، تو اب کیا ہوگا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پھر تم آدھا مہر ان کو جو ہے وہ دو گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب صورتوں کو بیان فرمایا۔ آگے بڑی عجیب بات ہے وہ یہ کہ بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نکاح ہے یہ ایک گانٹھ ہوتی ہے جس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ نکاح کی جو گانٹھ ہے یہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کھولے گا تو کھولے گی ورنہ نہیں۔ کیا مطلب کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرد میں حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، عورت بے صبری ہوتی ہے، جلدی غصے میں آ جاتی ہے، حوصلہ کم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں یہ اختیار دیا تاکہ یہ تعلق جو ہے وہ جلدی ٹوٹ نہ سکے۔ اس لیے بہت سی عورتیں جو ہیں وہ غصے میں کہہ دیتی ہیں میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تیری بیوی نہیں ہوں، فارغ کر دے مجھے، نہیں ہے تو میرا خاوند۔ جو مرضی عورت کہہ دے، عورت کے کسی بھی لفظ سے میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا اور طلاق وغیرہ نہیں ہوگی جب تک کہ مرد اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ کہہ دے۔ اس لیے مرد کو اپنی زبان کی بہت حفاظت کی ضرورت ہے کہ اس کی زبان کے غلط استعمال سے یہ ہمیشہ کا تعلق ختم ہو سکتا ہے، ہنستا بستا گھر اجڑ بھی سکتا ہے، بہت احتیاط اس میں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی خاص طور پر۔ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں بہت سے قول ہے، راجح قول یہ ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے کہ اللہ فرما رہے تمام نمازوں کی اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ارے کیوں؟ باقی بھی تو ضروری ہے حفاظت کرنا، عصر ہی کی کیوں؟ اس لیے کہ عصر کا جو وقت ہے یہ کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے، دکاندار بھی بیزی ہیں، گاہک بھی بیزی ہے، گھر پہنچنا ہے،
اور وقت بھی اس کا تھوڑا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ قضا بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، وقت میں مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے، واپسی بھی کرنی ہے دکان سے، دفتر سے، تو اس نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ زیادہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی تاکید فرما دی کہ باقی نمازوں کی حفاظت تو کرو گے لیکن صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت تمہیں خاص طور پر کرنی ہے۔ اب عصر کو صلاۃ وسطیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے 2 نمازیں آتی ہیں، اس کے بعد میں 2 نمازیں آتی ہیں، یہ درمیان میں آ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو درمیانی نماز اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے سامنے قانت بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی با ادب، کہ نماز کے اندر بے ادبی جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ ہر وہ عمل جو بے ادبی کی طرف پہنچا دے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور ایک اس کا معنی ہے ساکتین کہ سکون سے نماز میں کھڑے ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز میں کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی آنکھوں پہ پھیر رہے ہیں، عورتیں کبھی کچھ کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سکون کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا، با ادب ہو کر کھڑے ہونا، تاکہ پتہ چلے کہ غلام اپنے آقا کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم۔ اس آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ جب کوئی خاوند مرنے لگے تو اس کو چاہیے اپنی بیوی کے لیے کچھ وصیت کر جائے کہ یہ میرے بعد اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وصیت کا قانون اللہ تعالیٰ نے بعد میں بدل دیا تھا، تو اللہ نے بیوی کا حصہ خود مقرر کر دیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا۔ اب کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کے لیے اگر وصیت کر کے جائے گا وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیوں کہ وارث جس کو وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے اس کے حق میں کوئی بھی وصیت کریں گے تو وہ وصیت شرعاً جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت جس میں بیوی کو وصیت کرنے کا کہا جا رہا ہے یہ منسوخ ہے اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حصہ خود بیان فرما دیا، وہ آگے 4 سپارے میں آنے والی ہے، تو اس لیے یہ آیت منسوخ ہے، اب یہ عمل اس وقت چالو نہیں ہوگا۔